Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فیٹ، جو نیچرل فیٹ ہے نا، جو نیچرل چربی ہے قدرتی، وہ انسانی صحت کے لیے بہت، نہیں کھائی نا چربی تو یہ حال ہے، بولا ہی نہیں جا رہا، کھا کے بیٹھے ہوتے تو منہ سے خود بخود نکل رہا ہوتا. جو قدرتی چربی ہے نا جانور میں جو ہوتی ہے، وہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے، لیکن مت ماری گئی ہے. جو فیٹ جانور میں ہوتا ہے، جو چربی جانور میں ہوتی ہے، جو اللہ نے اس لیے لگائی کہ اس میں گوشت کو اس میں پکا کے کھاؤ، اس کو نکال کے صاف ستھرا کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. اور مارکیٹ سے کمپنی جو دے رہی ہے نا، جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں بلیچ سے صاف کیا ہوا ہے یا کس سے صاف کیا ہوا ہے یہ آئل، وہ کمپنی کے تیل میں پکا پکا کے کھا رہے ہیں. نہ وہ ٹیسٹ آئے گا اور نہ صحت اچھی ہوگی. یہ تو میرے کئی بیانات ہو چکے ہیں، ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، جلدی سے سمیٹ کے. دمبا ساری زندگی گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتا ہے اپنے ساتھ، وہ جو چکی ہے نا اس کی، وہ اصل میں گھی کا ڈبہ ہے. اتنا بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو میں پکوں گا اسی ڈبے میں. یہ قدرت کی طرف سے انسان کا اکرام ہے کہ بھائی کمپنی بعض دفعہ کوئی پروڈکٹ آپ کو دیتی ہے تو مسالہ بھی ساتھ میں دے دیتی ہے کہ یہ مسالہ اسی میں پکا کے کھائیں آپ. تو اللہ نے ہمیں دمبے کا گوشت دیا، اور جس چربی میں وہ گوشت پکانا ہے، اللہ نے دمبے کو یہ آرڈر کیا کہ تیرے پیچھے میں یہ ڈبہ لگا رہا ہوں پورا. اور کتنی ٹینشن میں وہ ساری زندگی اس ڈبے کو اٹھا کے گھومتا ہے. اور جب ہم دمبا ذبح کرتے ہیں، وہ ڈبہ اٹھا کے ہم نے صابن بنانے والی کمپنی کو دے دیا، یہ ہم نے وہ بیچ دیا کوڑیوں کے دام. وہ پھر اس کو کوئی صابن بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی چیل کووں کو کھلا رہا ہے. تو یہ بزنس ہے دنیا کا. بزنس اسی طرح چلتا ہے کہ لوگوں کو الو بناؤ اور مصنوعی چیزوں کی طرف لے کر آؤ جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں. اس سے مارکیٹ میں ان کے پاس پیسہ آئے گا. جیسے بھینس اور گائے کے دودھ سے ہٹا دیا کہ وہ جراثیم والا ہے اور ڈبے پہ لے آئے، تو ڈبے کے دودھ میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جراثیم نہیں ہے. باقی جو پروٹین آپ کو چاہیے نا، وہ بھینس اور گائے کے جراثیم شدہ دودھ میں ملیں گے، آپ کو وہ ڈبے میں نہیں ملیں گے. یقین نہ آئے تو ایک گلاس بھینس کا وہ دودھ جو گوالا اپنی چیزیں ملا کے دیتا ہے لیکن اس میں پھر بھی بھینس کا دودھ ہوتا ہے، وہ پی کے سو اور ڈبے کا پی کے سو، زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں تھوڑا فرق بھی نہیں ہے، تھوڑا بھی ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا بہت تو چلتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. بھینس کا اور گائے کا دودھ پیو گے نا، لال سرخ ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ڈبے کا ساری زندگی پیتے رہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے چہرے پہ سرخی آ جائے. میں ریٹن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ اسٹیمپ کے ساتھ، اپنی اسٹیمپ کے ساتھ، اپنے سگنیچر کے ساتھ. ذرا سی بھی سرخی آئی تو آپ میرے اوپر کیس کر دینا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا، اور دیکھو اب یہ دعوے میں جھوٹے نکلے. کخ بھی نہیں ہوگا، وہ صرف چائے بنانے کے لیے ٹھیک ہے. چائے میں تو ویسے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو چلو خیر. تو یہ انسانوں کی مت ماری گئی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گناہوں کا سب سے پہلا وبال کس پہ پڑتا ہے؟ عقل پہ. کھوپڑی صحیح کام نہیں کرتی انسان کی. تو جو چربی قدرت نے پیدا کی ہے بھائی، وہ چربی کھاؤ یار. بچوں کو بچپن سے گوشت کو نا الگ کر کر کے وہ بالکل صاف ستھرا گوشت کھلاتے ہیں بچوں کو. او بھائی یہ بالکل ہیک آ رہی ہے. اب بچے دیسی گھی بھی نہیں کھا رہے آج کل، کہہ رہے ہیں ہیک آتی ہے اس میں، کیونکہ ان کو مصنوعی ٹیسٹ کا جب آپ نے عادی بنا دیا تو اب ان کو قدرتی چیزیں اچھی نہیں لگتی. تو کبھی ہمارے مشورے پہ دمبے کی چربی میں گوشت پکا کے اپنے خرچے پہ کھاؤ، مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایسے لال ٹماٹر ہو جاؤ گے اور پیٹ ہضم بھی ہوگی. یہ چربی ہضم ہو جاتی ہے، آئل ہضم نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر کے تو یہ چربی ہضم ہو جائے گی آپ کے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایسی چیزیں کھاؤ گے تو پھر تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کھا کے کمپیوٹر پہ بس بیٹھے تو دمبا بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں، اور وہ تو پہلے سے ہی بنے ہوئے ہو تو پھر پھٹا جاؤ گے، کیونکہ جتنی آپ کے اندر گنجائش تھی، اسپیس تھی، وہ فل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا، مزید اس میں جگہ
نہیں ہے, تو وہ یوٹیلائز بھی کرے انسان, تو دیکھو کیسی خاندانی صحت ہوتی ہے.